مجھ سے دیکھ کر برادر محترم حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب کی تھی اور خطیب پاکستان حضرت قاسم صاحب نے اپنی مخصوص اور احسن انداز لہجے میں آپ سے گفتگو کر چکے ہیں. رات کا بھی خاصا وقت خاصا حصہ گزر چکا ہے. میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کا وقت کم سے کم دوں اور ساتھ یہ کوشش بھی ہوگی کہ بات زیادہ سے زیادہ کر لی جائے. کم وقت اور گفتگو زیادہ، یہ توقع بھی آپ سے یقیناً مجھے ہونا چاہیے کہ آپ حضرات پوری دلجمی کے ساتھ سکون و اطمینان کے ساتھ بات سنیں گے اور مجھے گفتگو کرنے کا موقع بخشیں گے. سامعین گرامی کرو، آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ جلسہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلہ میں منعقد کیا گیا ہے. ملک کے مختلف حصوں میں میلاد النبی کے نام سے اجلاس، میلاد النبی کے نام سے جلوس، میلاد النبی کے نام سے کانفرنسنگ، میلاد النبی کے نام سے چھوٹی بڑی تقریبات ربیع الاول کے مہینہ میں منعقد کی جاتی ہے. میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اس کا انداز تھوڑا سا دیگر عام خطبہ سے شاید بدلا ہوا ہو، اور وہ تبدیلی یہ ہو کہ ایک ہے سیرت النبی، جہاں تک میری معلومات کا تعلق، جہاں تک میں قرآن و سنت یا تاریخ کا مطالعہ کر سکا ہوں، اللہ کی پوری مخلوق میں پیغمبر کی پیدائش کا منکر آج تک کوئی نہیں ہوا. میرے الفاظ سے ذرا آپ کی توجہ رہنا چاہیے.
میں اس مضمون کو بڑا آسان سے آسان کر کے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ پیغمبر کی پیدائش کا انکار میری معلومات میں کسی بھی ذی فہم ذی ہوش ذی عقل میں نہیں۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر کی پیدائش سے کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ میلاد النبی سے کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا۔ یہ سب میں نے اپنی زبان میں ترجمہ کر دیا کہ پیغمبر کی پیدائش سے کسی نے انکار، نبی کی پیدائش سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اگر اختلاف ہوا یا انکار ہوا ہے تو وہ پیغمبر کی سیرت کا ہوا ہے، پیغمبر کی پیدائش کا نہیں۔ شاید بات آپ کو ذہن میں نہیں اتری، اس لیے آپ نے کوئی حرکت مجھے محسوس نہیں۔ جس میلاد سے آپ کی نظر ہے اس میلاد کا انکار ہے۔ جس میلاد کی بات میں کر رہا ہوں اس میلاد کا انکار دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ دوسرے الفاظ میرے آپ کو دن جو نقشہ جو تصور آپ جمایا کرتے ہیں میلاد کا، میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ شاید آپ یہ کہیں کہ کیا کہہ رہا ہے کہ انکار یا اختلاف کسی نے نہیں کیا۔ جو میلاد کا تصور آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جلنے لگے، جنوٹ ہو، چنتا ہو، تبلا اور سارنگی ہو، مصنوعی داڑھی ہو، مرد عورت کا اختلاف ہو، مشعل برداشت جلوس ہو، بازاروں میں چیخ و پکار ہو، اور خوف کا غائلہ ہو، بتیاں ہوں، لہٹیں ہوں، جو نقشہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ میلاد ہے، اس کے ساتھ تو اختلاف کرنے والے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ملے، لیکن جس میلاد کی بات میں کر رہا ہوں اس میلاد سے اختلاف انکار کسی نے نہیں کیا۔ یعنی پیغمبر کی پیدائش سے کسی کو انکار نہیں۔ مسلمان کو تو کیا انکار ہو سکتا ہے، کافروں کو انکار۔ ابو جہل کو اس میں کوئی شبہ نہیں تھا تو محمد پیدا ہوئے نہیں، کوئی شبہ نہیں تھا، جانتا تھا پہلے۔ ابھی لاب کو بھی اس کا انکار نہیں تھا، اس کے بعد شہبہ کو بھی انکار نہیں تھا، انہیں معلوم تھا پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے لفظ سے جدہ ہے، ویسی خاندان ہے، قبیلہ ہے، کنبہ ہے، انہیں اس کا کوئی انکار نہیں۔ اور نہ ہی آج کسی کو اس کا انکار ہو سکتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے۔ اس لیے میں نے وضاحت کی کہ جو میلاد کا نقشہ آپ ذہنوں میں جمع کرتے ہیں اس سے تو اختلاف ہے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو اس سے اختلاف کرنے والے ملیں گے، لیکن جس میلاد کی بات میں کر رہا ہوں اس میلاد کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہ بات آپ نے جیل میں دکھانا ہے تب میں آگے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ نے مجھے وقت دیا تو میں جتنی بات کروں وہ مدلل ہوگی اور ہر لفظ کا ذمہ دار انشاءاللہ جتنی گفتگو ہوگی مدلل اور ہر لفظ کا ذمہ دار ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو آج
کائنات کو میلاد النبی منوانا ہے، پیغمبر کی پیدائش منوانا ہے یا سیرت منوانا ہے؟ اگر تو یہ منوانا ہے جلوس نکال کر یا جھنڈی لگا کر یا لہٹیں لگا کر یا اتنا بڑا شور کر کے یہ منوانا ہے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے، بتانا چاہیے آپ کی نہیں تھا۔ اگر تو یہ سب کچھ کر کے آپ صرف اتنا منوانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے، اس کا کائنات میں کوئی منکر نہیں ہے، آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جس نے محمد کی پیدائش کا انکار کیا ہو، تو اس پیدائش کو منانے کے لیے تمہیں سمجھتا ہوں اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں تھی، یہ مانی ہوئی حقیقت ہے۔ منوانا تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جو بال کو پیدا ہوئے جس بچے نے جنم لیے اس کا کردار کیا تھا، کیا تھا، سیرت کیا تھی، اور وہ سیرت پاکستان کی عدالت میں مانی گئی ہے یا نہیں، وہ سیرت پاکستان کے پردھان میں مانی گئی ہے یا نہیں، وہ سیرت پاکستان کے مرضی میں مانی ہے یا نہیں، وہ سیرت پاکستان کے تاجر نے، سیاستدان نے، لیڈر نے، حکمران نے، ڈی سی نے، ایس پی نے، OSSC نے، گورنر نے مانی ہے یا نہیں۔ اگر وہ سیرت مانی گئی تو آپ کی خوشی بنا، نہیں مانی گئی تو کیا منوانے کے لیے آپ کو سڑک سے آنا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میں کیا کہوں؟ جی اسی رات سے نواز شریف نے وہ سیرت مانی ہے، بلندرا سے بولیے، اور اسی رات سے مانی ہے اس نے وہ سیرت، آپ کی عدالتوں میں وہ سیرت ہے اسی رات سے۔ اگر وہ سیرت مان لی گئی ہوتی تو تحریک نظام مصطفیٰ کے نام سے لوگ لہو چوکے تھے، وہ تحریک مانتی گئی ہوتی، وہ سیرت مانی گئی ہوتی، اپنے نبوت کے نام سے نوجوان کرتا ہوں اگر وہ سیرت مانی گئی ہوتی تو آپ کے ملک میں 10 والوں کو پورے ملک میں دلی کا عام کو ہوتا، وہ سیرت مانی گئی ہوتی تو چاہے ملک میں کسی پرکارا سے ہوتا، عمر پرکارا سے ہوتا، عثمان پرکارا سے ہوتا، معاوضہ کو گاڑی کو دی جاتی، ایسا کہ تو بچے کو پرکارا کیا جاتا، پورے سیرت نہیں منوائی، میراث منوایا، چاہیے تھا تو سیرت منوایا۔ حکمران کو کو اگر سیرت مانی گئی بیگم کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکے گی، ان کا مطلب لینا چاہتا اپنے ذہن سے صرف 12 نومبر کو نبی کی پیدائش کا جلوس نکال کر تم اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہو۔ اگر تم پورے جرائم لیتے بیگم غیر محرم سے ہاتھ نہ ملا سکتی، تم سیرت مان لیتے، تمہیں پتا چل جاتا، یقین آ جاتا کہ آقا نے تعلیم ملتا دی۔ سیرت اس لیے ملنا گزار دی کہ اپنے وجود سے سیرت نہیں ہے، اپنے گھر میں سیرت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو خود مولوی کے ہاں سیرت نہیں ہے، اسی بات سے خود مولوی کے ہاں ہر مولوی کی بات نہیں کر رہا، چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے ہاں سیرت نہیں ہے، معاشرے کا ایک
کثیرن سے سیرت نہیں رہنا چاہتا، اس نے راہ یہ نکالی کہ 12 ربیع الاول ہی کو میں جلوس نکال کے جھنڈیاں لگا کر روشنی کر کے میں یہ حق ادا کر دوں گا کہ میں نبی کو مانتا ہوں، بات اس کی نہیں کہ تو نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، بات یہ ہے کہ تم نے پیغمبر کی سیرت کو اپنایا کتنا ہے۔ پیدائش کا انکار کو بھی ظاہر نہیں کر سکتا کہ نبی پیدا، پیدائش کا انکار کو بھی ظاہر نہیں کر سکتا کہ نبی پیدا ہوئے، اور ایک بات کو تو پنچ کیے بغیر ہمدردانہ طور سے انہیں ضرور سوچنا چاہیے کہ جن کا موقف کیے کہ بلما خلق اللہ میری توجہ آپ نہیں، انہیں ضرور سوچنا چاہیے، تنقید بغیر بات کہوں گا، سمجھداری کے ساتھ کہوں گا، انہیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ بلما خلق اللہ کا اگر مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر عالم سب سے اعتبار سے نور ہے تو کوئی جھگڑا اختلاف نہیں، آپ کا علم نور ہے، آپ کا فہم نور ہے، آپ کی عصمت نور ہے، آپ کی دیانت نور ہے، آپ کا چلنا نور ہے، آپ کا بیٹھنا نور ہے، آپ کی رفتار نور ہے، آپ کی گفتار نور ہے، آپ کی کتابت نور ہے، آپ کے ایک لمحہ اس لحاظ سے نور ہے کہ آپ نے خود کی ظلمت سے نکال کر ایک روشنی میں مخلوق میں ڈال دیا۔ اگر اللہ علوم سے مراد سچا نور ہے یا مراد روح کرتی ہے تو جھگڑا نہیں ہے، اور اگر اس سے مراد آپ کا سچا کرے تو جس سے اللہ علوم آپ مراد لیں گے، مراد اس سے جسم ہے، مراد اس سے وجود ہے، تو وہ وجود تو سب سے پہلے تھا اور سب سے پہلے اسی صورت میں ہو سکتے جب سورج نہ ہو، چاند نہ ہو، ستارے نہ ہو، آسمان نہ ہو، زمین نہ ہو، جب کچھ بھی نہیں تھا تو نبی کا وجود تھا، پر سے کیا آیا کچھ سمجھ نہیں آئی، کچھ سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا وجود پہلے جگڑیاں مت چاہے مت کیجیے، چھوڑا نہیں ہے آرام کا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس روایت کا مطلب کیا ہے۔ اگر مانا یہ ہے کہ آپ کا وجود سب سے پہلے ہے تو اس وقت تو ربیع الاول نہیں تھا، 12 کا کوئی نہیں سمجھ آئی، مجھے آپ لوگ غور کر رہے ہیں، میں ڈھنکی مٹی ہوں ڈھنکی جی، اس لیے آپ کو مٹی کا تھوڑا سا لحاظ کرنے مجھے بولنے میں آسانی ہو۔ اگر بلما خلق اللہ نوری سے آپ کا شخص اطہر، آپ کا وجود مراد ہے تو وجود سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے کا مطلب یہ بنتا ہے جب دن نہیں تھے، راتیں نہیں تھیں، سورج، چاند، سن، ربیع الاول کا مہینہ، جب سن نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، مہینہ نہیں تو 12 کہاں کیا؟ وجود آپ کا سب سے پہلے، اب وہ وقت تلاش کیجیے، اس سب سے پہلے جس کا وجود پیدا ہوا اس کو منایا کیسے جائے؟ وہ دن لائیے وہ بھی منانے کو ملا، کوئی نہیں سمجھ آیا۔ 12 ربیع الاول کو اگر کوئی وجود پیدا ہوا ہے تو اول ما خلق اللہ نوری میں کیا چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اگر وجود پیدا ہوا 12 ربیع الاول کو، خوشی 12 کی ہے، جلوس 12 کے لیے ہے، جھنڈے 12 کے لیے ہے، لائٹیں 12 کے لیے ہے، خیرات 12 کے لیے ہے، اور آپ پیدا بھی 12 کو ہوئے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان لفظوں کا کیا مانا ہے کہ میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا؟ وہ سب سے پہلے اگر وجود تھا تو 12 کو تو پیدا نہیں ہوا،
ہی نہیں تھا. کوئی نہیں سمجھا میری بات. اونچی آواز سے اس کو کیسے منا؟ عقل کی بات. اپنے قوم کو ٹھکانے لگا. قوم کی ساتھی دین سے غفلت، دین سے دیوانگی، دین سے ویدانتی سے مسئلہ بہت زیادہ اٹھا. صاف اور سیدھی بات ہے، اگر آپ کے سب سے پہلے نور کے پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ وجود سب سے پہلے پیدا ہوا، تو 12 ربیع الاول کی خوشی کا کوئی وجود اور جواز نہیں ہے. اس لیے کہ اس دن ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار کی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء فيك خير الخلق. www.ahnaf.com کوئی وجود پیدا نہیں ہوا. ایک دن کوئی ذات پیدا، اس کے بعد سے ایک دن کوئی رسول پیدا نہیں ہوا. اس دن کسی رسول کا وجود پیدا نہیں ہوا جس کی خوشی منائی جائے. جو جس کی آپ خوشی منا رہے ہیں وہ سب سے پہلے پیدا ہوئے. اس دن نہ ربیع الاول تھا، نہ شعبان تھا، نہ رمضان تھا، نہ محرم تھا، نہ دن تھے، نہ راتیں تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ ستارے تھے، نہ جنگ تھا، نہ پہاڑ تھا، نہ آدم تھے، نہ عیسیٰ تھے، نہ موسیٰ تھے، نہ جبریل، نہ ابراہیم، نہ ابراہیم، کچھ بھی نہیں تھا. جب محمد پیدا ہوئے ہیں تو 5 اکتوبر کی پیدائش کیسی ہوئی ہے بتایا. بات اتنی کچھ کیوں نہیں جی؟ ساری دے رہا ہوں جی. ایک تو تقریر کا انداز یہ ہے نا، او نقدی، او بے مانو، او کانگریسی ملوانو، او کتوں، او خنزیروں. ایک تو انداز یہ ہے نا، نہیں سمجھ آئی میری بات. ایک انداز تو یہ ہے نا. میں نے یہ تو نہیں اپنایا، میں نے تو ایک طالب علم سوال کیے کہ جیسے آپ کے کان سن رہے ہیں میرے کان بھی سنتے ہیں. خطیب کہتے اول ما خلق اللہ نوری، مولوی کہتے اول ما خلق اللہ نوری، مفتی کہتے اول ما خلق اللہ نوری، لیڈر کہہ رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، جلوس میں نعرہ رکھتے اول ما خلق اللہ نوری. میں حیران ہو سکتا رہ گیا. یہ سب سے پہلے جو نور ہے یہ وجود ہے یا کوئی ایسا ہے؟ اگر وجود ہے تو 12 اکتوبر پر کیسی، اور اگر وجود نہیں ہے تو نور بچر کی لڑائی چاہیے. توحید-سنت.com آئی بات نہیں. یہ جھگڑا مٹنا چاہیے، یہ نہیں مٹنا چاہیے جی. رب کعبہ کی قسم قرآن کے سب سے میں عرض کر رہا ہوں، اس قوم سے بڑی بدبخت قوم اور کوئی نہیں جو 14 سال میں اپنے پیغمبر کا وجود متاثر نہ کر سکے، اپنے پیغمبر کی نسل متاثر وہ قوم
نور وہ کہتا ہے بشر 14 صدی میں پیغمبر کی نظر کا فیصلہ نہیں کر سکے، وہ پاکستان میں اسلام کیسے آئے؟ بنا اختیار کہتا ہوں، مولویوں تم نے میرے نوجوان کو کبھی اس طرف پہ سوا کروایا، کبھی اس طرف پہ سوا کروایا، اس کو نے لو دیا، لیکن کیا گزار ہے کہ تو آج تک پیغمبر کی نسل متعین نہیں کر سکا۔ بات شکریہ کرتے ہیں، فیصلہ ہوا ہے جی، دلیل تو یہی ہے نا، اول ما خلق اللہ ہو، دور میں نکل جاؤ، میں نے تو بس آگے نکلنا ہے، بیٹھیں گے آپ، وہ بیٹھیں گے ہاتھ طرف جزاک گالی نہیں دینا چاہتا، تبرابازی کی عادت، البتہ یہ کہتا ہوں کہ اگر چلتی ہوئی گاڑی کے نیچے کسی کا سر خود بخود آیا تو وہ گاڑی کا جرم نہیں ہے، وہ اپنا سر خود کرے، گاڑی کی رفتار دیکھے، اس کی آواز دیکھے، اس کی لہر دیکھے، اپنا تحفظ خود کرے، اگر وہ اب خود سر دیتے ہیں تو جرم گاڑی کا نہیں ہے، گالی نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی حقائق کی سب میں خود کو خدا آئے تو جرم مولوی خطیب اور مقرر کا نہیں ہوگا۔ میں نے سادہ صاحب کو سوال کیا طلب خلق اللہ نور سے مراد کا معلوم نہیں کرنا چاہیے، میلاد النبی کا جلسہ ہے، میلاد النبی کا جلوس ہے، اب خود سر دیتے ہیں تو جرم گالی کا نہیں ہے، گالی نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی حقائق کی سب میں خود کو خدا آئے تو جرم مولوی خطیب اور مقرر کا نہیں ہوگا۔ میں نے سادہ صاحب کو سوال کیا طلب خلق اللہ نور سے مراد کا معلوم نہیں کرنا چاہیے، میلاد النبی کا جلسہ ہے، میلاد النبی کا جلوس ہے، میلاد النبی کے لیے خراب جو ہے، میلاد النبی کے نام سے چندے جو ہے، میلاد النبی کے نام سے جلدیے جو ہے، تو سوال تو کرنا ہے نا کہ میرا نبی کو ہوا بھی ہے یا نہیں، نہیں کرنا سوال اونچی آواز سے اور بلند آواز سے، کتنی بڑی گھٹائی ہے، سارا کام میرے سامنے آواز پڑتی ہے، اب بدما غلط آواز گونجتی ہے، مساجد سے محراب سے ذکروں سے کانفرنس سے ربیع الاول کے چاند نظر آتے، چھوٹی آواز یہی گونجتی ہے، سب سے پہلے پیدا ہوئے، مولوی یہی کہہ رہا، خطیب یہی کہتا ہے، مقرر یہی کہتا ہے، اور چلتے چلتے پھر 15-20 نام سے کہ نبی کی تعراج کا دن منانا ہے، تو میں سوچ میں کیوں نہ پڑوں، میرا جرم کیا ہے کہ وہ دن کو اس طرح سے منانا ہے، وہ تو سب سے پہلے دن کو دینا، اور جو میرے باپ کا دین نہیں، دین کا نام ہے، دین پیغمبر کے اوپر اترنے والی سب کا نام ہے، کسی بھی انسان کی ذاتی ہے، ذاتی خیر یا سیاسی اکھاڑا بازی کا نام دین نہیں رکھا رہا۔ تو سادہ سا سوال ہے کہ دن کون سا ہے جس دن محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، دلیل تو یہ ہے کہ ابل ما رسول اللہ ہو، اس کے راستے بولے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا، وہی تو یہ ہے، بدلا بھی اسی کے ہے، تو جب سب سے پہلے ہے تو دن سے بھی تو پہلے ہے، رات سے بھی، سورج چاند ستاروں سے بھی پہلے ہے نا،
ساری مخلوق سے بھی پہلے ہے، جب سب سے پہلے ہے تو وہ دن منائے کیسے دن نہیں؟ میں آپ کے ذہن میں مار بات نہیں کروں، کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، وہ منائے کیسے دن ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی ہے، سمجھانے کے لیے دوبارہ دوہرا دیا کہ اگر اول ما خلق اللہ نوری کا معنی اس کا مفہوم وجود نہیں، تو اول ما خلق اللہ نوری سے مراد محمد رسول اللہ کا وجود، جب سے اصلت وہ جگت جس کو ابو بکر نے دیکھا تو صحابی بنے، وغیرہ وہ جگت جس کو عمر نے دیکھا تو بلند بات، وہ جگت جس کو علی نے دیکھا تو ایسا وہ تو آپ ایمان کی ان کو صحابی، وہ وجود جس کو جو دیکھتا گیا ماں کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھتا گیا، جو انسان اس وجود کو دیکھتا گیا ایمان کی نگاہ سے، وہ صحابیت کے مرتبے پہ فائد ہوتا گیا، وہ صحابیت کے درجے پہ فائد ہوتا گیا، جو اس وجود کو دیکھتا گیا وہ پوری امت سے افضل بنتا گیا۔ یہ بہت کم فرم ہے جو ان میں آپ پتہ رکھے، لیکن باقی پوری امت کے اندر کیوں انہوں نے اس وجود کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ انہوں نے اس وجود کو دیکھا، اس جسد کو دیکھا، جس جسد کو محمد رسول اللہ کا جسد ہے، اسے جو دیکھتا گیا وہ اپنے اپنے درجے کے مطابق صحابیت کے مقام سے پیدا ہوتا گیا، اور ان دیکھنے والوں میں ایک بھی تھا تو بات کہنا چاہتا ہوں، ان دیکھنے والوں میں ایک بھی تھا جس نے ایمان کی نظر سے دیکھا، ایمان کے قرآن سے کلمہ لایا، ایمان سے دل سے اقرار کیا، دیکھا، سب سے پہلے دیکھا، نہیں سمجھے؟ دیکھا سب سے پہلے دیکھا اور سب سے پہلے اس کا کلمہ پڑھا، دیکھا سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے اپنے دل میں بغیر کسی دلیل کی اس کی محبت دکھائی، نہیں پہنچی آپ نے نہیں کہا ہے، دیکھا سب سے پہلے دیکھا ایمان کی نگاہ سے، دیکھا سب سے پہلے کلمہ پڑھا ایمان سے، دیکھا سب سے پہلے دل میں اس کی محبت دکھائی، ایمان سے دکھائی، اور وہ پھر اتنا بلند ہوا، اتنا آیا ہوا، اتنا عزت ہوا، اتنا اٹھتا گیا کہ 14 صدی کا کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عالم مجھے نہیں ملا جس نے یہ تعریف نہ کیا ہو کہ ابو بکر ہی وہ شخص ہے جو سب سے پہلے نبی کو ایمان لاتا ہے، ابو بکر ہی وہ ہے کہ جو بات یہ رسول ہے، اور ایسا صاحب ہے کہ اگر کوئی سال اس کا جن کرتے ہو چاہے وہ نمک پڑے، تکلیف کرے، جنگ کرے، اچھا ہو جب باقی کا انکار کچھ ہے، اسی طرح ابو بکر کی صحابت کا انکار کچھ ہے۔ جی اونچے آواز سے چلو آج آپ کے رہنے زندگی چین نہیں ایک میں پالا ریٹرن کر دوں، کوئی سرکاریت پر یا سرکاری کار یا غیر سرکاری یا ہمداری کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہو جو بازو کھڑا کرے، مجمع عام میں کھڑے ہو کے کہے کہ مجھے ایک مسئلے میں شروع ہے، میں جب تک اسے نہیں کروں گا
گفتگو بند نہیں کروں گا، اور اگر میں اس کو قائم نہ کر سکوں تو دعوت کا گھر میرا آئیے قرآن کے ساتھ کھڑے بدل زیادہ دیر نہیں کرنے جاتا ہے. قرآن کی نت ہے اس سے پورا اونچی آواز سے اس سے مراد کون ہے؟ خالد اثنین کون تھا؟ ایک حماس البار کون تھا؟ ایک پیغمبر کو کام ہو کے اٹھا کے کون لے دیا؟ رات کو نکیلے پتھروں کے کون چلا؟ سوراخ بند کتنے کیے؟ میری سوراخ کس میں رکھی؟ اور آپ کیا چاہتا ہوں تیرے سے اتر جائے؟ میری سوراخ تو رکھی ہے، تیرا سکتا ہے کسی کام نہیں ملاتے فرماتے اگر پاؤں میں حرکت کی محبت کی نیند میں خلل آ جائے گا. محبت کی نیند میں اونچا سے نبوت کی نیند میں خلل آ جائے گا. ناراض نہ ہو، معذرت کا بات کہتا ہوں جو اس کی نیند میں خلل پاؤں ہلنے سے نہیں آیا. کچھ نہیں کھا جائی تھے، کچھ نہیں کہا جائی. کیوں؟ جب طبیع کچھ بچے ہیں اور اس کی نیند میں خلل نہیں ہے، وہ ہر جگہ سے موجود ہے. فیصلہ باد میں ہے، جامنے ہے، ملتان میں ہے، نیند نہیں کر رہے. تب جہاں تیرے کاروبار کی وجہ سے نیند میں خلل نہیں آیا تو صدیق کہتا ہے ہلانے سے نیند کیوں ٹوٹتی تھی؟ توحید-سنت.com نہیں جیل میں اتنی بات کو کیا کر دیا اور کاش سے مجھے اس کی تصویر نہ کرنے پڑے. آ گئی سمجھنے بات؟ جی جی آئی بات آدمی صدیق کا کیا پاؤں ہلا، حرکت آئی تو نبی کی نیند اکھڑ جائے گی. نبی کی نیند اکھڑ جائے گی. آگے ناظر سوتا ہی کب ہے؟ نہیں سمجھتا. آگے ناظر سوتا ہی کب ہے؟ جی اگر سو گیا، اگر سو رہے اور کسی حرکت سے نیند میں خلل آئے تو قائمت کا سارا کارخانہ کیا اس کی نیند سے خلل نہیں لا سکتا؟ وہ کارخانہ کیسے پانی تعینات کر سکتا ہے؟ ان کے نوٹس میں نہیں ہے. کئی پاپڑیں چل رہی ہیں کھٹا کھٹ، ان سے بھی نیند نہیں اکھڑی. کئی جلوس ہے اس سے بھی نیند نہیں اکھڑی. کئی پگڑے ہیں اس سے بھی نیند نہیں اکھڑی. کئی رقص ہے اس سے بھی نیند نہیں اکھڑی. کئی لوگ سپیکر ہے اس سے بھی نیند نہیں اکھڑی. کئی مقرر کی چولا لوائی ہے اس سے بھی نیند نہیں اکھڑی. اس سے بھی نیند چار نہیں ہوتی. اور جیت اگر گلا کی پاؤں کی حرکت کرتے تو نیند جاتی ہے بجا ہے. وہ چھٹی بجا دی. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ تلاش کرتے ہیں. مسئلہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ. اور آج کے بعد ایک اور بات ہو گئی. پاکستان کے ایک پرانے خیش مفکر نے نام میرا نہیں چاہتا، بات دکھانی ہوگی زیادہ مشکل ہوگی. اس نے جو بھی کہا ہے دین اور میرے سفر ہے. امت کی نصرت رکھو، بات ہوا سکتی. دین نبی نے میرے سپرد کر دی ہے، امت کی نصرت میرے سپرد کر دی ہے. اور میرے ساتھ وعدہ کیے ہے کہ میں تیرے پاس لاہور خود آؤں گا. آگے بات کر ہو کرنے بات تو نارائن صاحب نے کی جواب آئی بات کی جواب سے اس طرح جو دیجیے. وعدہ کیے نبی نے کہ میں خود آؤں گا. تو جو ہے میں خود آؤں گا کیونکہ میرے ساتھ وعدہ کیے میں خود آؤں گا. میں طویل تک سے نہیں کرتا لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلا خود آؤں. خود آؤں ہے کیا آج وہاں نہیں ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ آدھا سے بات نہیں تو اگلا دن لوگ اسپیکر کے بہانے کھولتے ہیں. اور اگر تو کہہ دے کہ ابھی لاہور میں نہیں آئیں گے تو پکا سے کرتے. یہ تفریح کیوں ہے؟ یہ امتیاز کیوں ہے؟ وہ سیاہی جو میرے نامہ اعمال میں تھی، وہ سیاہی جو میرے نامہ اعمال میں تھی،
دل دل آئی میں کہوں تو فیصلہ میں نہیں ہے سرکشی اور جناب کرے کہ لاہور میں نہیں ہے آئیں گے ایک میں فرق نہ آئے خدایا امت کے حال سے گرام کھائیے اپنے حال کو برا کھانا چاہیے کہ نہیں ان کی بات اگر آپ اجازت دیں تو نام لیے بغیر تھوڑا اور آگے نکل جاؤں جی بتانے کے علامہ فرماتے ہیں میرے شہر کا ہے میں ہسٹری سے آ رہا ہوں آپ آ رہا ہوں 12 سال سے نبی نے میرے لیے بشارت دی تھی یہ 3 کا قابل بنے گا 3 کو سنبھالے گا لیکن وہی 12 سال کی عمر میں جس کے لیے بشارت تھی اس نے داڑھی منڈوائی ٹائم کرنی جنگ کی عدالتوں میں وکالت کرتے ہوئے جھوٹے سچے مقدمات کی پیروی کی اور خدا کو حاضر ناظر کہہ کر اور اپنے کراؤں سے جھوٹ بلوایا کرتا رہا نہ بہت دیکھو 12 سال کی عمر سے جب نبی کی بشارت تھی تو پہلے تھا کہ جس بچے کی بشارت جو ہم کرنے دی ہے وہ بچپن سے نہیں تو آپ شاید اس بشارت کے اس خواب کے اس بیان کے کوئی چند لمحات کے لیے سوچتا بھی صحیح کہ آدمی بڑا کام ہے بڑا نہیں ہے لیکن جس کا کیریئر اور زندگی آپ کا لوگوں کے سامنے ہو وہ کیسے غور کر لیں اور مزید مزیدار بات یہ بھائی بتا میں خود اللہ مانگی کہتے نبی نے مجھے کہا 3 تیرے سپر امت کی نصرت تیرے سپر اور میں نے کہا کہ میں دیش کا لائق نہیں ہوں اس کا مانا یہ ہے کہ نبی آج سے آپ کی عمر 12 سال تھی اس وقت بھی 3 گوئی تھی آپ کے والد صاحب کو بھی 3 گوئی ہوئی کہ یہی بچہ دین سنبھالے گا آج تک یہ اتنے طریقے رہتا ہے کہ ہم پر کو آپ کے متعلق نہیں ہو سکا کہ یہ دین سنبھال بھی سکتا ہے یا نہیں کہاں ہے محبت کا نعرہ کہاں ہے سیاست کا نعرہ اس بیان سے بچانے کا چاہتے رسالت کیوں نہیں برتتے یہ بات میں کہتا کوئی سنی دیوبندی عالم کہتا لوگ بحث کرتے اگر چہرے کرتے یہی بات ہو تو زبان سے کفر کیوں ہے کیا اس میں علم غیب کی نفی نہیں ہے کیا اس میں حاضر ناظر کی عقیدے تھی اسی بیان میں نفی نہیں ہے یہی نفی میں کروں تو مسلم ٹھہروں یہی نفی تیرے کرتے ہو تو وہ دین بنتا ہے نہیں بات دیکھنے آئی بہت دور نکل گیا دور نہیں نکل گیا یہ بات میرے کہاں تک چلی بچہ میری یاد کریں کیڑے نہیں 12 کیڑے میں 10 حرکت نہیں کیوں آپ الگ آئے جیسے اثر پہ آئے جیسے اثر پہ آئے جیسے اثر پہ آئے نبوت کی نیند کھلی سوچتے ہیں صدیق روتے کیوں جنگلی زبان میں صدیق رونا کیوں آئے صدیق روتے کیوں ہو صدیق عرض کرتے آقا کسی چیز میں ڈرتا ہے اس کے درد کی وجہ سے آنکھوں میں غیر اختیاری آنسو آ گئے پاؤں میں حرکت نہیں لایا لیکن آنسو روک نہیں سکتا تھا میرے توجہ آنسو روک نہیں سکتا تھا صدیق سے بڑا انبیاء کے بعد کائنات میں کوئی نہیں لیکن صدیق یہ کہہ کر کہ آنسو روک نہیں سکا ہے اپنے مختار کل ہونے کا انکار کی ہے جب صدیق مختار کل نہیں ہے تو میں کرم پر کی امت میں کسی اور بنی کو بھی مختار کل
नहीं मान। आका आंसू गैर इख्तियारी निकल आए, कीड़े में रहता है, जो चीज की है हरकत नहीं की। आशा समाते समझो है, बड़ी काम की बात कहूंगा, मेरी नजर में तो काम की हो सकता है, आपको काम की मालूम न। कहाँ रहता है सिद्दीक ने पांव की एड़ी आगे आशा कहाँ नबुव्वत से मुबारक, मुनव्वर, मुताहर, मुकद्दस, सैयद, तारिक, मासूम उंगली अपने दाम मस्तक में डाली, जो आप निकाला उस एड़ी से लगाया तमाम सिद्दीक को था। तमाम श्रेणी बच्चों आप मेरी प्रश्न पूछी की जरूर बात है, लुआब कहाँ लगाया? इस जख्म के शहर वजूद में चल रहा था, उसी जख्म से पैगंबर के लुआब ने वजूद में चलना शुरू किया। जहां जहां तक शहर पहुंचता गया, वहीं वहीं लुआब जो पैगंबर पहुंचता गया, उस शहर को कंट्रोल करता चला गया। जैसे शहर में वजूद में सिरायत की, उसी तरह पैगंबर के लुआब ने किसी वजूद में सिरायत की और पैगंबर की हुआ शामिल हो गए, शामिल हो गया हो, इस बात में शामिल हो गया। ईमानदारी करो, ईमानदारी सब दावा न कर, सचो प्रयत्न कर, फिर का राना बात करके अगर तो मत छुपा तेरे दीन की खिदमत हम दे। सीरत ये है जो सिद्दीक ने अपना, सीरत वो है जो उमर ने अपनाई। ये तो बात चले तो शायद रात ठीक जाए, और हो सकता है कि बुखारी की बात ताजा कर दी जाए और अजानी आने लगता है। आपकी दुआ चाहिए, की दुआ चाहिए, लेकिन मैं ज्यादा देर आपको तंग करना नहीं चाहता, चंद मिनट और दूंगा, खेलूं आपकी ज्यादा को करने का ठीक इजाजत है तो दोनों हाथ है। मुझे तेरे हाथ खड़े कर जाने एक दो रुपये उन्हें मौका मिल जाएगा कि खड़े खड़े अपना निकला। जज़ाकल्लाह भाई, खैर तेरा कुछ ना अर्ज़ कर रहा था, जिस वजूद में शहर के आने की है, जो क्या ख्याल है वो वजूद का नहीं जा सकता है। उसी आवाज से सिद्दीक के वजूद में पैगंबर के लुआब ने, सिद्दीक के लहू में पैगंबर के लुआब ने सिरायत की है। सिद्दीक पैगंबर का इतना मुनज़्ज़ह और मुक़द्दस सहाबी है जिसकी सहाबियत को कुरान ने बयान किया और तक़ीयत में इसकी सहाबियत का इकरार किया गया है, बयान किया गया। यही वजह है कि 14 सदी से फुक़हा ने, उलमा ने, मुफ्तियों ने ऐलान किया जो सहाबियत और सिद्दीक का इनकार करे काफ़िर है, क्यों? इससे पूर्ण लेता इसका इनकार नहीं किया। और अबू बकर के ये नहीं आपकी मानते थे, चलो बात लंबी हो गई। अर्ज कर रहा था अव्वल मा खलक़ अल्लाह, आजा जी ईमान बैठेंगे ना। अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी मुराद का बिल्कुल हो गया, समझदार हो, मुद्दत हो गई आपको ये बातें सुनते हुए। अगर इस नूर से मुराद जिस्म है तो वो हर चीज से पहले है। ये 12 रबीउल अव्वल वो जिस्म की पैदाइश का दिन नहीं है। ठीक है या गलत जी? अगर अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी की रिवायत से इन अल्फाज के मुराद आपका वजूद है, आपका जसद है, ये जसद वजूद को अबू बकर देखे तो सिद्दीक बने, उमर देखे तो फारूक आज़म बने, उस्मान देखे तो बहला बने, अली देखे तो हैदर करार बने। अगर
سے مراد ہے تو وہ سارا رب پر تو پیدا نہیں ہوا وہ سب سے پہلے ہے، وہ سب سے پہلے ہے۔ اور اگر یہ وجود مراد نہیں جو ابو بکر اور عمر نے دیکھا ہے تو مولوی جانا کاری کر مسجد میں کھڑا ہو کر جھوٹ میں بول نور ہی کا مانا کر جو صحیح ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نور سے مراد کے وجود نہیں ہے تو نور ہی کا مانا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اپنے پاس سے نہیں کرتا، آدھا کے پریکت کے دستک دے نبوت کے بنا سکے گا اس پیغمبر کے درجے گا جو پیغمبر اعلان کر دے اس سے اترنے والی وہی نے اعلان کیا اليوم اکملت لکم دینکم واطممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس پیغمبر کے بنا سکے جائیے آقا آپ فرماتے اپنا خلق اللہ نوری، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ کا وجود مراد ہے تو وہ وجود کب پیدا ہوا؟ اس وقت تو کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ آمنہ کے رقص جگر کیسے بن گئے؟ عبداللہ کے رقص جگر کیسے بنے؟ ابو طالب کے بھتیجے کیسے بن گئے؟ ابو لہب کے بھتیجے کیسے بن گئے؟ آپ قریش کی نسل کیسے بن گئے؟ آپ بچوں میں کیسے پیدا ہو گئے؟ آپ کا وطن عرب کیسے بن گیا؟ آپ سب سے کیسے ہونے تھے؟ ان چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا اکبر کو بچ سکتے آپ خود فرماتے محبوب بدل نسل قریش نسل گنڈا کرتی نسل دھوکہ نسل میں بچاتا ہوں نور زمانہ مراد کا ہے نکاح کی ناری جو ویڈیو کرے گی آقا کا مقتدا اقرار کرتے کہ آقا خود فرما دے ہی اپنے ماں خلق اللہ نوری یعنی اپنے ماں خلق اللہ نوری اپنے ماں خلق اللہ اس کے بعد سے اپنے ماں خلق اللہ روحی وہ چاہتا ہے نور ہی کا مانا کر دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے روح کو پیدا کیا روح آپ کی سب سے پہلے پیدا ہوئی جس دن پیدا ہوئی جس دن زمین نہیں تھی تب پیدا ہوئی جس دن آسمان نہیں تھا تب پیدا ہوئی جس دن ستارے نہیں تھے تب پیدا ہوئی وہ روح جب سورج چاند نہیں تھا جب آدم نہیں تھے عیسیٰ نہیں تھے موسیٰ نہیں تھے صدیق نہیں تھے عمر نہیں تھے عثمان نہیں تھے اور کچھ بھی نہیں تھا روح وقت تھی لیکن ایک روح کو وجود میں اس وقت لایا گیا جب آمنہ تک جگہ کی شادی عبداللہ سے ہوئی اور یہی روح ستم میں ڈل کے اس وقت باہر آئی جب رب اکبر کی موت آئی محبتانہ روایت کے مطابق رب اکبر کی موت آئی اور بہت عام اور رحیم کی روایت کے مطابق اس وجود کی پیدائش کی تاریخ 12 رب اکبر تھی 9 رب اکبر ہو 7 ہو یا 12 ہو میں آج پیٹ میں نہیں پڑتا پر جانا یہ چاہتا ہوں میراث اور چیز ہے سیرت اور مجھے اپنے ملک میں لڑائی میراث کے لیے نہیں لڑنا مجھے اپنے ملک میں لڑائی اس بچے کے پیدا ہونے اس بچے اس مقدس فرد کے جو 9 رب اکبر جب 12 کو پیدا ہوئے ہیں اس کی سیرت اس کے کردار اس کے رہن سہن اس کی شرف کے لیے لڑنا ہے میں نے لڑائی یہ لڑنی ہے شادی کیسے جائے غنی کیسے ہو جناب نماز کیسے ہو زکات کیسے ہو خطاب کیسے ہو خراب کیسے ہو نکاح کیسے ہو طلاق کیسے ہو عدالت کیسے ہو قانون کیسا ہو بازار کیسا ہو تجارت کیسی ہو سفر کیسا ہو حسر کیسا ہو پڑوسی سے تعلقات کیسے ہوں دشمن سے سلوک کیسا ہو دوست سے سلوک کیسا ہو میں نے پیغمبر کی یہ سیرت معاشرے میں منوانی ہے اسی کے یہ لڑنے اسی سیرت کے لیے حکمران کا دربان پکڑنے اسی سیرت کے لیے سڑک کا قدم پہن کے ہمیں اسی سیرت کے لیے جنگ کرنی ہے اسی سیرت کے لیے احتجاج کرنے اسی سیرت کے لیے بات کرنے سیرت کے لیے مطالبہ کرنے میراث کو مانا ہوا ہے منمانی تو سیرت ہے میراث کے چکر میں میراث کے پکڑ میں میرے پیغمبر کی زندگی میرے پیغمبر کی سیرت کو پشت مقدار کبھی معاف نہیں کیا جائے الحمدللہ رب العالمین ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات طلب ہے اگر دیدار کی
اپنی خودی مٹا کے مل. جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما